ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ ہاں جی، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آج کی اس نشست کے صدر محترم ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش کریں۔ عزیزان محفل، بڑی دیر سے پروگرام کے اختتام کا بڑا صبر آزما انتظار کر رہا تھا تاکہ کچھ بولنے کا مجھے بھی موقع ملے۔ عام طور پر جب ایک سامع کی حیثیت سے بیٹھے آپ تو آپ کو تبصرے کا پورا حق رہتا ہے، لیکن جب آپ صدر بنا دیے جاتے ہیں تو پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور یہ کہ بھائی آخر میں کھلیں گی، جب آپ کو کیا کہنا ہے کہیے گا۔ آج تو بہت کچھ سوچ کر آیا تھا میں، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی، لیکن چونکہ 4 تخلیقات ہمارے سامنے آئے اس لیے ان پر کچھ اظہار خیال کرنا میرے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے ماسٹر عبد المجید صاحب، جنہوں نے چاند کی دیوانی نام کی بچوں کی کہانی سنائی، اس کے بارے میں 2 لفظ مجھے یہ کہنا ہے کہ بے شک انہوں نے چاند کو دیکھ کر، ندی کو دیکھ کر، پہاڑ کو دیکھ کر ایک خیال پیدا کیا، اس خیال کو انہوں نے اپنے الفاظ عطا کیے، ان لفظوں میں انہوں نے دلچسپی پیدا کی اور ایک کہانی ترتیب دی۔ ایک آخر میں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا رہے گا کہ ان کہانیوں یا افسانوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو کیا ملتا ہے اور کیا ملنا چاہیے۔ لیکن اس وقت میں مجید ماسٹر صاحب سے بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کہانی کو جب آپ لکھ رہے تھے تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے کچھ حد تک اس کہانی کو بنا، کچھ حد تک بنا۔ اس کہانی کو آپ اس سے بہتر طریقے پر بن سکتے تھے اور بننا چاہیے۔ یہ کہانی جس سمت، جیسا کہ اقبال برقی صاحب نے کہا، سائنس سے آپ نے لا کے اس کو ملا دیا ہے، اس لحاظ سے اس کہانی پر آپ کو مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، مجھے بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ توجہ کس قسم کی؟ اس کی بنیاد زیادہ بہتر، زیادہ اچھی، زیادہ دلچسپ، زیادہ خوشنما اور اگر بولوں زیادہ دلکش ہونی چاہیے تھی، لیکن اکثر جگہ تھوڑا تھوڑا سادگی سا اور تھوڑا تھوڑا روکھے پن کا احساس آپ کی کہانی میں مجھے نظر آیا، سو اس کو دور کر لیا جائے۔ اقبال برقی صاحب نے کہانی نما مضمون یا مضمون نما کہانی جو بھی چاہے انہوں نے اس کو پیش کیا، کنفیوشس۔ ابن صفی جو لوگ پڑھتے آئے ہیں وہ کم سے کم کنفیوشس سے واقف ہیں کہ عمران بار بار اس کا حوالہ دیتا ہے اور ابن صفی نے کنفیوشس کو بطور مذاق کے پیش کیا ہے، اس کا مذاق بنا دیا، مضحکہ بنا ڈالا۔ نہ میں آج جانتا ہوں اور نہ اقبال برقی صاحب نے اس کی وضاحت کی کنفیوشس کی خدمات کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بادشاہ کو بددعا دے کے چلا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی کہانی سے اس کی کسی خدمت کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر یہ مضمون بھی تھا، ظاہری بات ہے اگر یہ مضمون تھا تو پھر آپ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت تھی کہ جیسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا، اگر یہ بھی برگزیدہ تھا
تو اس کی برگزیدگی کیا تھی. اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ دے دیے ہوتے تو یہ زیادہ مکمل، زیادہ ٹھوس مضمون ہو چکا ہوتا. مجھے خیر اب تو اس کے ذریعے سے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آواز اب یوٹیوب پر بھی آئے گی تو اس کے ذریعے سے ان تک میری آواز پہنچ جائے گی. اس کے باوجود جب ان سے میری ملاقات ہوگی تب میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ بیحد اچھے ڈھنگ سے آپ نے ایک موضوع کو چنا، ایک ایسا موضوع کہ جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. بچوں کے ادیب کو یہ ساری چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اس کو جس طریقے سے کہانی بنا کر پیش کیا، برقی صاحب کا کمال یہی ہے اور وہ اس میں کامیاب رہے. مصطفیٰ برکتی نے درخت کی محبت، بہت ہی اچھی کہانی. دیکھیے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں، تخلیق کار ہیں، جیسے وہ صادق اسد جا کے بیچارہ آج کنارے ٹیکا لگا کے بیٹھ گیا، تھکا ہوا شخص ہے، مزدور آدمی ہے، اس لیے آج بیٹھا تو ہے، ہماری مجلس میں موجود ہے. راستہ چلتے ہوئے ہم دیکھ رہے درخت کٹ رہا ہے، کوئی اور چیز دیکھ لی، ہم نے کسی کتے کو مارتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا. کچھ ہمارا ذہن جو تخلیقی ذہن ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ایک کہانی بننے لگتا ہے. مصطفیٰ برکتی نے یہی کیا، درخت سے اس کی دوستی بتائی، درخت کی قربانیاں بتائی. یہی پورا جو آج گلوبلائزیشن ہو رہا ہے اور جو آج ماحولیات کا جو المیہ آج پوری دنیا میں وجود میں آیا ہے، انہوں نے اس کا واضح اور بھرپور اشارہ دیا. اس لیے میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. صادق اسد نے جو موضوع اٹھایا وہ بہت پیچھے کی بات نہیں، بہت دور کی بات نہیں. ابھی چند دنوں پہلے ہم لوگ ہمارے انٹرنیٹ پر، دوسرے میڈیا میں، سوشل میڈیا پر ہم نے ایسے قافلے دیکھے ہیں. اب کے صادق اسد صاحب نے اس افسانے میں جس خوبی کا اظہار کیا وہ میں آپ سے بتا دوں. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ تارے نکل آئے، تارے نکل کر تماشائی بن گئے. اسی کو افسانوی انداز جو بولتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے قصے میں آپ جب پڑھیں گے تو یہ افسانوی انداز، یہ بیان کرنا، جو کچھ مناظر فطرت کو بیان کر دینا افسانہ نہیں ہے. مناظر فطرت میں اپنی تخلیقیت سمو کر اس کو پیش کرنا، یہ ہے تخلیق. اور انہوں نے افسانے میں اس رنگ کا بار بار اظہار کیا، اور آخر میں جا تو حمید بھائی نے تو کہہ ہی دیا، آخر میں جا کے انہوں نے اس افسانے کو نہایت بلندی پہ لے جا کے چھوڑ دیا ہے، نہایت بلندی پر. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر سے میں ایک ادب سے عرض کروں گا کہ صادق اسد صاحب کو حمید صاحب نے بھی ان کی زبان کے بارے میں اشارہ دے دیا، میں بھی دینا چاہوں گا کہ آپ، اور یہ تو آپ حمید صاحب بھول جائیے کہ آپ اب دلی والے یہاں پر آئیں اور ہمارے افسانہ نگاروں کو سنیں، اس لیے کہ ہمارے افسانہ نگاروں کو پوری دنیا سن رہی ہے. ایسے گروپ وجود میں آئے ہیں یہاں پر، ان افسانوی گروپ کے ذریعے سے سارے ہمارے یہاں کے افسانہ نگار اپنے افسانے پیش کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بھی ممبر بنانا چاہا تھا تاکہ میں ان کے ساتھ شامل رہوں، گزارش بھی انہوں نے کی، میں نے کہا کہ جانے دیجئے، میرے پاس وقت نہیں رہتا اس میں سے پڑھنے کا، اس لیے میں نے معذرت کر لی. لیکن آج بھی میں جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے افسانہ نگار، اور یہ تھوڑا سا پریشانی کی بات بھی ہے، وہ لوگ جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں، وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر افسانوں کو پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے اپنے گروپ میں افسانوں کو پھیلا رہے ہیں، اب وہ وہی رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس قسم کی نشستوں سے افسانہ نگاروں اور تخلیق کاروں کا ایک گروپ اب دھیرے دھیرے دور ہو رہا ہے. آپ محسوس کریں کہ نہیں، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک گروپ دور ہو رہا ہے. اور یہ کون سا گروپ ہے؟
وہی گروپ جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس کو جیسے اب اس قسم کی نشستوں میں تھوڑا سا رس ان کا کم ہو گیا ہے۔ خیر، یہ تو چند باتیں تھیں جو ان تخلیقات کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ میں بچوں کی کہانیوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بچے جو کہانیاں پڑھتے ہیں، بچوں کی کہانیاں افراط ہے، آج بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اردو زبان میں۔ ان میں سے ان کو کیا ملتا ہے؟ ایک تو وہ زبان سیکھتے ہیں، ایک تو ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، ایک تو وہ زبان کی سچی صحیح درست زبان کو اپنے اندر گراسپ کرتے ہیں، محاوروں کو جانتے ہیں، محاوروں کا استعمال کرتے ہیں، اپنی تہذیب سے واقف ہوتے ہیں، اپنے حالات سے اپنے سماج سے واقفیت پاتے ہیں، اپنی تاریخ اس میں سے وہ جانتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اخلاقیات سیکھتے ہیں۔ وہ اخلاقیات کس قسم کی ہوتی ہیں؟ براہ راست قسم کی نہیں۔ کیا آپ نے ایسے کسی کہانی کار کو دیکھا ہے، بچوں کی کہانی لکھنے والے کو، کہ جو کسی ویلن کو، کسی عفریت کو، کسی شیطان کو ہیرو بنا کر پیش کرے اور آخر میں اس کی جیت دکھائے؟ کیا آپ کے سامنے کوئی ایسا تخلیق کار ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے تخلیق کاروں کا دل آج بھی نیک ہے اور زندہ ہے، اس لیے وہ بچوں تک وہی باتیں پہنچاتا ہے جو وہ سوچتا ہے، اور بچے ان کہانیوں سے وہ اخذ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، محاورے ہوں، اپنی تہذیب ہو، اپنی تاریخ ہو، ان کتابوں سے وہ حاصل کرے۔ زبان ہو، زبان کی صحت و تلفظ نہیں سیکھتے۔ تلفظ سیکھنے کے لیے سننا ضروری ہے، اس لیے وہ تلفظ نہیں سیکھتے، لیکن جملوں میں الفاظ کا صحیح استعمال ضرور سیکھتے ہیں۔ اور یہ سب کب سیکھتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ میں آپ سے عرض کروں، جب بچہ ان کہانیوں کو روانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو سیکھتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو ایک دفعہ جلوس لے کر میں سلیم رحمانی صاحب کے یہاں گیا، 7 بچے تھے میرے ساتھ، 7 کو لے کر گیا وہاں، بولے کہ سب اپنی اپنی کہانی جو پسند ہے وہ لے لو۔ سب وہ لینے لگے، چھین جھپٹ میں یہ وہ کر کے 4 5 کتابیں سب بچے لے لیے۔ ہم لوگ وہاں سے کہ بھئی مٹھائی پہ خرچ نہ کروں، کہانیوں کی کتابوں پر ہی خرچ کر دیتا ہوں۔ تو ان کو لے کے گیا اور کہانی کی کتاب دے کے بھیج دیا، ساتھ میں چلا آیا میں بھی ان کے۔ اب میں نے محسوس کیا کہ جس بچے کو جو 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہے، میں اس کو ایسی کتاب میں نے اس کے ہاتھ میں دی جو 3ری جماعت کا بچہ بھی پڑھ سکے، 6ٹھی جماعت کا وہ بچہ پڑھ نہیں سکا میرے گھر کا۔ میں نہیں جانتا حالات کتنے تاریک ہوں گے۔ آپ کہانی سے لطف کب لے سکیں گے؟ اس کا لطف اسی وقت اٹھا سکیں گے جب آپ صحیح صورت میں صحیح طریقے سے اس زبان کو اس کتاب میں پڑھ سکیں گے۔ کیا ہمارے اساتذہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کتابیں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو آپ لکھتے رہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ آپ کے کتابیں بڑی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، اکا دکا کی بات نہیں کرتا میں، بڑی تعداد بچوں کی جب پڑھ نہیں سکتی تو آپ کی کہانیوں میں دلچسپی کیسے محسوس کرے گی؟ ہمارے اساتذہ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ریڈنگ، خواندگی، تیز رفتاری سے پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ان کو سخت محنت کرنا چاہیے۔ 1 جماعت سے ہی، خاص طور پر 5ویں جماعت تک ان کو روانی سے پڑھنا آنا ہی چاہیے۔ اگر یہ نہیں آتا ہے تو اس اساتذہ کو اپنی کمزوری کا احساس کر لینا چاہیے۔ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، یہ جو صادق اسد کا افسانہ تھا، ایسے بہت سے افسانے آپ نے سنے ہوں گے، یہ سب ہمارے ماحول، ہمارے آس پاس کی کہانیاں ہیں۔ اور آپ نہیں دیکھتے کہ میں نہیں دیکھتا، ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن سب تخلیق کار نہیں ہیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں لیکن سب افسانہ نگار نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں لیکن سب شاعر نہیں ہیں۔
اس لیے اس کو محسوس کرنے والا اس کو، اور پھر جب صرف ایک شاعر یا ایک ادیب یا افسانہ نگار جب محسوس کرتا ہے تو اس احساس کو آنچ دے کر وہ سامعین کے روبرو رکھتا ہے، اور جب وہ سامعین کے سامنے تو کم سے کم سامعین اتنی آنچ ضرور محسوس کرتے ہیں جتنی تخلیق کار کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اور پھر یہیں پر جیسا کہ میں نے اس کا موضوع صادق اسد کا موضوع آپ نے دیکھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ ادیب ہو یا شاعر اس کی کچھ سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ کیا ہم سماجی طور پر کوئی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں؟ ابھی عائشہ کا غم کم نہیں ہوا ہے، ابھی بھی سابرمتی ندی سے اس کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اگر میں افسانوی زبان اختیار کروں تو آج بھی آ رہی ہے۔ آپ تک پہنچی کہ نہیں؟ ہمارے تخلیق کاروں تک پہنچی کہ نہیں؟ جیسا کہ اس بچی کو تک پہنچ گئی تھی صادق اسد نے، اس کی آواز سن لی، وہ خاموش آواز جو لب سی کر جو دنیا سے چلی گئی، اور جس کے باپ نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بچی کا بخار بالکل کم ہو گیا۔ کیا زبردست اختتام ہو! جو بھی کہانی پڑھے گا یہ آخری جملہ اس کے دل پر نقش رہے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس ادیب کو، جو اس افسانہ نگار کو اپنی سماجی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور وہ ان کو پورا کر رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ افسانے لکھتے ہیں، لکھتے رہیے، یہ ہمارے عمران صاحب بیٹھے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہترین قسم کے مضامین بھی لکھتے ہیں، اور اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ اپنی سماجی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی میری کچھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس لکھنے کی صلاحیت کا مختلف میدانوں میں آپ فائدہ اٹھائیے، اور اس سماج میں جو جو برائیاں، جو جو خرابیاں آپ کو نظر آتی ہیں، جہاں کوشش کر لی، علماء نے بہت کوشش کر لی، علماء نے بہت کوشش کر لی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیابی عطا کرے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ساری کوششوں کے باوجود ہمارے سماج میں خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب وہ دانشور طبقہ جو آج یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کو آگے آنا چاہیے، اور اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے اس کام کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے جو علماء ایک زمانے سے کر رہے ہیں۔ یہ خرابی ان کی ذمہ داری نہیں ہے صرف، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور ایک فنکار ہونے کے ناطے، ایک قلمکار ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی اس سماجی ذمہ داری کو بھی نبھائیں، اور آج جو خرابیاں ہمارے سماج میں نظر آ رہی ہیں اس کے لیے ہم اپنے قلم کو بھی حرکت دیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی حرکت دیں۔ یہی اپیل کرتے ہوئے میں آپ سب سے رخصت چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ زیادہ وقت لے لیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال میں اس بات کا بھی شکریہ ادا کر لوں کہ آپ نے اتنی اچھی مجلس کا مجھے صدر بنایا، ایک بہت بڑا اعزاز مجھے عطا کیا، اور کچھ درد بھری باتیں، کچھ دل کا درد آپ کے روبرو رکھنے کا آپ نے مجھے موقع دیا، میں اس کے لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔ خطبہ صدارت پیش کر رہے تھے ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب۔ آئیے رسم شکریہ ادا کرنے کے لیے میں عتیق شاہوان صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور رسم شکریہ ادا کریں۔ آج کی انتہائی کامیاب نشست آپ کے سامنے جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب جو اس نشست کے صدر رہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے صدارت کا پورا حق ادا کیا، اور جو کچھ بھی ان کو دل کا درد تھا ہمارے سامنے رکھا، اور ہمارے قلم کاران کی جو انہوں نے رہنمائی کی، اس کے لیے میں ادارے کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام ہی قلم کاران نے اپنی تخلیقات پیش کی، چاروں قلم کاران کا جو بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اچھی تخلیقات یہاں پیش کی، اس کی وجہ سے یہ پروگرام کے اندر جو ہے چار چاند لگا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ادارے کی جانب سے۔ ساتھ میں جو مبصر حضرات ہیں جنہوں نے تبصرہ پیش کیا ان کہانیوں افسانوں پر،
उनका भी जो है शुक्रिया अदा किया जाता है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से जो है तमाम तख्लीक़ात पर तबसरा पेश किया। इसी तरह से तमाम सामाईन का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने भी जो है यहाँ पर पूरे आखिर वक्त तक आप बैठ करके पूरी इसको सुना। इसी तरह से हमारे नाजिम साहब ने भी एक अच्छा नज़्म किया है कि इसको यूट्यूब पर जो है इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कई नशिस्तें जो है वो चल रही हैं, और अभी जो है उनको किस्तवार जो है उनके तमाम एपिसोड को के जो हम देखते रहते हैं मोबाइल के ऊपर। उनका भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसे पेश किया, और ये एक इस हाल में जो है इंतज़ामिया का जो है शुक्रिया अदा किया जाता है जो उनको नशिस्त के लिए फराहम किया जाता है। पंखा है, लाइट है, और इतना अच्छा जो है माहौल जो हमको फराहम किया जाता है। तो मैं ATT हाई स्कूल के हेड मास्टर इंतज़ामिया का भी शुक्रिया यहाँ पर अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर अदा करते हैं, और जिससे हमारी नशिस्तें कामयाब होती हैं। तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ सदर साहब की इजाज़त से आज की इस जो है मीटिंग का, आज इसकी नशिस्त का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया। जिस तरह से हर माह के आखिरी सनीचर को अदारे नसरी अदब की नशिस्त मुनक़िद की जाती है, तो अखबारात आप देखते रहिए, सोशल मीडिया पर आप बने रहिए ताकि आइंदा की नशिस्त का ऐलान आप तक पहुँच सके। शुक्रिया रब का, शुक्रिया सबका। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।